الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دینی و ملی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دین کا ضروری علم جس کی جانکاری ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک کتاب لکھی ہے، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، عام مسلمانوں کے لیے اہم اسباق۔ اس کتاب کا ترجمہ تقریباً ہر زبان میں دستیاب ہے۔ اس کتاب میں سب سے پہلا سبق شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کی آخری 16 سورتیں طے کی ہیں، کل ملا کر 17 سورتیں بنتی ہیں۔ جی ہاں، قرآن سیکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، جو آج ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، ہماری طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ ساری انسانیت کے لیے یہ کتاب اتری تھی، لیکن آج ہم اس کتاب پر زیادتی کر رہے ہیں کہ نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی انسانوں کے سامنے اس کتاب کو لے جا کر کے اس کتاب کا تعارف کراتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اس کتاب کو پڑھے۔ اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سب سے بہتر انسان وہی ہے جو اس کتاب کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ جو دل قرآن سے خالی ہو وہ ویران دل کی مانند ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، دل کو ٹٹول کر کے من سے پوچھنا ہے کہ ہمیں قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہیں۔ ہم پورا قرآن یاد کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہر مسلمان کے لیے اتنی صورتیں تو یاد ہونی ہی چاہیے جن کے ذریعہ وہ صحیح طریقے سے اپنی عبادت کی بجاوری کر سکے۔ اس لیے ہم اپنے آپ سے طے کریں کہ یہ 17 صورتیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ آخری 16 جو صورتیں ہیں، ان صورتوں کو 4 مرحلے میں تقسیم کر کے انہیں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر انہیں سنیں، اچھی آواز میں سنیں۔ دوسرے نمبر پر سنائیں، یعنی قرأت کی تصحیح کر لیں۔ تیسرے نمبر پر ان صورتوں کو یاد کریں۔ چوتھے نمبر پر انہیں سمجھیں۔ سنیں، سنائیں، یاد کریں اور سمجھیں۔ سنیں یعنی اچھی تلاوت میں سنیں تاکہ ان کی قرأت اچھے انداز میں صحیح کر سکیں۔ دوسرے نمبر پر سنائیں تاکہ قرأت اچھی ہو سکے۔ تیسرے نمبر پر یاد کریں، اور چوتھے نمبر پر انہیں سمجھیں، ان کے پیغام پہ غور کریں۔ یہ تو قرآنی صورتوں کی بات ہو گئی۔ عقیدہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے ارکان کو جانیں، اسلام کے کتنے ارکان ہوتے ہیں۔ ایمان کے ارکان کو جانیں کہ ایمان کے کتنے ارکان ہوتے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی اور مطلب جانیں، اس کے تقاضوں کو جانیں۔ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، اسلام سے نکال دینے والے وہ کون سے کام ہیں، یہ ساری چیزیں عقیدہ میں جاننے کی ضرورت ہے۔ فقہ میں ہمیں جاننا چاہیے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، سنت کے مطابق ہم نماز کیسے پڑھیں، نماز کی شرطیں کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، وضو کی شرطیں کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح میت کی تجہیز و تکفین، جنازہ اور تدفین کے مسائل کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اچھے اخلاق کے بارے میں جانیں، اور اس لیے جانیں تاکہ ان سے اپنے آپ کو مزین کر سکیں۔ برے اخلاق کے بارے میں جانیں، اس لیے جانیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔
اسلامی آداب کے بارے میں جانیں تاکہ ان سے خود کو آراستہ کر سکیں، کبائر یعنی بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں جانیں تاکہ ہم ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور ان تعلیمات کے لیے، ان اسباق کے لیے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عام مسلمانوں کے لیے اہم اسباق کو لازم پکڑیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جانکاری بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین کتاب جو ہو سکتی ہے علامہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مہر نبوت، نہایت ہی چھوٹی کتاب ہے، مختصر کتاب ہے مہر نبوت، یا اس سے ذرا اعلیٰ پیمانے کی کتاب پڑھنی ہے تو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب ہے تجلیات نبوت۔ اگر اس سے بھی اونچے پایا کی کتاب پڑھنی ہے تو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی الرحیق المختوم ہے۔ ان کتابوں کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی حاصل کریں، جو ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں، ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہیں۔ دعائیں بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے، اذکار اور اوراد بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ اس کے لیے شیخ سعید بن علی القحطانی کی ایک کتاب ہے حصن المسلم، سب سے اوتھینٹک کتاب ہے دعاؤں کی، ہر زبان میں اس کتاب کا ترجمہ دستیاب ہے۔ اسے اپنے پاس رکھیں اور اس کی دعائیں یاد کرتے رہیں۔ اسی ترتیب سے ہمیں دین سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دین سیکھنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حدیث جبریل میں وہ ترتیب بتا دی ہے۔ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور سب سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، دوسرے نمبر پر سوال کرتے ہیں ایمان کیا ہے، تیسرے نمبر پر سوال کرتے ہیں احسان کیا ہے، چوتھے نمبر پر سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، اور جبریل علیہ السلام 4 سوال کرنے کے بعد وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں کہتے ہیں فَإِنَّهُ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ یہی ہے دین سیکھنے کی ترتیب۔ انسانوں کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق ہمیں دین نہیں سیکھنا ہے، بلکہ رب کے قانون کے مطابق ہمیں دین سیکھنا ہے۔